اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مسئلہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اسلام کا اس میں پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ ہے جہیز کا مسئلہ۔ جہیز، دیکھیے سوال، کیا جہیز دینا واجب ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں۔ کیا جہیز دینا حرام ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ کیا جہیز کی مثلا پھر بھی کوئی مذمت آئی ہے کہ اس کی بنا پر مکروہ ہو؟ جواب ہے جی نہیں۔ کیا باپ کے لیے مستحب ہے کہ وہ جہیز دے؟ جواب ہے جی نہیں۔ کیا مباح ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ جہیز دینا فقط مباح ہے، لیکن اس کے اندر جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں لوگوں کو، وہ تو تقریباً حرام تک پہنچ رہا ہے۔ بلکہ لڑکے کے لیے، مرد کے لیے یہ چیز واجب ہے کہ اس کے لیے مہر وغیرہ کا انتظام کرے، یعنی عورت کے لیے کوئی چیز واجب نہیں کہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اور یہاں تک اکثر جو دل جلے ہیں انہوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ اچھا چلیں، وہ تو میں بھی آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اس میں ایک چیز کا بس بڑا ڈر لگتا ہے، عام زیادہ تر اخلاقیات کے ضمن میں، آپ لوگ بھی کیونکہ مجلسیں پڑھتی ہیں تو ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوتا ہے، اخلاقیات میں جب آپ کسی چیز کی مذمت بیان کرنے جاتی ہیں تو آپ اتنی مذمت کر دیتی ہیں کہ مکروہ کو آپ حرام بنا دیتی ہیں۔ کسی مستحب کی اتنی زیادہ تاکید آپ بیان کرتی ہیں کہ اس کو واجب کر دیتی ہیں، تو یہ نہ کیجیے گا۔ ہمیں ہمیشہ اخلاقی ضمن میں اگر کوئی گفتگو ہو تو کبھی بھی فقہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور واقعی کسی بھی ذاکر کے لیے یا ذاکرہ کے لیے یا کوئی بھی اگر اخلاقیات پہ کوئی درس دے رہا ہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ فقہی مسائل کی خلاف ورزی کی طرف نہ جائے، وہ چلا جاتا ہے۔ تو عام طور پر جہیز کا بھی یہ مسئلہ کہ جب اگر اس کی مذمت کرنے آئے تو گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے حرام ہو، تو وہ اس نتیجے تک بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی باپ صاحب حیثیت ہے اور لڑکی کو اپنے طرف سے کوئی تحفہ دینے میں بعنوان جہیز اسے کوئی مسئلہ نہیں پیش آ رہا، اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اسے کوئی قرضے نہیں لینے پڑ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ، تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں، مباح ہے۔ جس طریقے سے گفٹ کوئی بھی شخص دوسرے کو دیتا ہے اس انداز سے، نہ اسلام کے اندر مستحب ہے کہ آپ دیں، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اکثر وہی میں کہہ رہا تھا کہ کچھ دل جلے تو ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جہیز کا لفظ ہے نا، یہ 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے، جیم ہے، یہ اور زے۔ جیم سے ہے جرم، ہے سے ہے حویث، یہ سے ہے الغار، اور زے سے ہے زہر۔ یعنی لڑکی کا باپ ہونا جو جرم ہے، جہیز کا جو جیم ہے وہ لڑکی کے باپ ہونا جرم ہے، سسرال والوں کے حویث کی الغار ہے، اور وہ ایک ایسا زہر ہے جو غریب والدین کی زندگی میں گھل جاتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، یہ جو مطالبہ ہے وہی مسئلہ ہے کہ اس کے اندر مطالبہ نہیں ہونا چاہیے لڑکے والوں کی طرف سے، وہ پھر حرام ورام تک جا سکتا ہے۔ دیکھیے عام طور پر لڑکے خود اس کا تقاضا نہیں کرتے، اور نہ ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی۔ لڑکے کا باپ، اس کے بھی دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ جو مین کلپریٹ ہیں اس تمام مسئلے کی، وہ ہیں ساس، اور جو ان کی پرائم منسٹر ہیں وہ ہیں بڑی نند، اور جو سیکریٹری ہیں وہ منجلی ہیں، اور ایڈوائزر جو ہیں وہ اس میں وہ بڑی بھاوج ہے۔ عام طور پر یہ اکثر علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، ایڈوائزر اس میں وہ بڑی بھاوج ہے کہ جو مانگنے کے نت نئے طریقے اور رواجات لے کر اس گھر میں آئی ہے۔ تو بہرحال یہ اصل میں ختم کرنا یا اس سلسلے میں ان تمام مسائل کی خلاف ورزی سے بچانا، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی عورتوں نے اس مسئلے کو کیونکہ ابھارا ہے، انہی کی طرف سے یہ ساری فرمائشیں ہوتی ہیں، اور ختم بھی اب انہی لوگوں کو کرنا ہے۔ مردوں کا کیونکہ شادی بیاہ کے سلسلے میں اب اتنا رول ہی نہیں رہا ہے، تو ان پر سے اس لحاظ سے ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ جتنا اس مسئلے کو عورتیں ختم کر سکتی ہیں۔ ایک مسئلہ فقہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں بہت پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کسی سے کوئی چیز مانگی جائے، خواہ وہ ڈونیشن کے عنوان پر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص شرما حضوری میں دے رہا ہے، دل سے اس سے راضی نہیں ہے دینے سے، تو اس سے وہ چیز مانگنا ہی حرام۔ یعنی اگر اس نے دے بھی دیا اور وہ کہہ بھی رہا ہے نہیں کوئی حرج نہیں، میں دل سے تیار بھی ہوں،
لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص دل سے راضی نہیں ہے، یہ صرف آپ کی شخصیت کی وجہ سے یا مثلاً کوئی مجبوری کی وجہ سے آپ کو دے رہا ہے، یا اس کو شرم آ رہی ہے اتنے سارے لوگوں کے سامنے مانگا اور وہ کچھ نہ دے، اس بنا پر دے رہا ہے تو اس کو واپس کرنا واجب ہے۔ تو اس لحاظ سے لڑکی کے والدین کی اگر وہ حیثیت بھی نہ ہو، خاص طور پر ان کو کوئی لسٹ تھمانا، یہ حرام اور گناہ کے اندر یہ چیز آ جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر اب دیکھیے، اس کے اندر خواہ جو لڑکی کا غریب باپ ہے، اس کو وہ در در لوگوں کے ٹھوکریں کھاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مجھے صدقہ دے دو، مجھے زکوٰۃ دے دو، مجھے خمس دے دو، مجھے رد مظالم دے دو، مجھے فدیے دے دو، چوری کا مال ہو، ڈکیتی کا مال ہو، رشوت کا مال ہو، مال حرام ہو، مجھے کسی بھی صورت میں یہ چیز لا کر دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کی ان ساس اور نندوں کا کبھی نہ بھرنے والا پیٹ بھر سکوں، اور یہ میری بیٹی کو تانے دے دے کر اس کا جگر چھلنی نہ کرے، اس وجہ سے مجھے کہیں سے بھی پیسہ آئے تو دے دو۔ تو یہ اس قسم کا جو کوئی کانسیپٹ ہے کہ جس کے بعد واقعی اس کی پوری زندگی، خاص طور پر اس کو اپنا گھر گروی رکھنا پڑتا ہے اور اس کو اپنا گھر اس کو بیچنا پڑتا ہے، یا مثلا اس کو سودی قرضے لینے پڑ جاتے ہیں، تو یہ سب حرام اور گناہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ یا مثلا دیکھیے، اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ تقریباً خاص طور پر اگر لڑکی کے والدین غریب ہوں تو وہ جو تقریب نکاح ہوتی ہے اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں 300-400 لوگ لے کر آ رہے ہیں، تو کتنا بڑا برڈن ہے اس کے لیے۔ اور خاص طور پر یہاں تک روایات کے اندر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی کب کس سے کوئی چیز مانگ سکتا ہے، ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، یعنی آپ اگر کتنے غریب ہو جائیں کہ پھر آپ کے لیے مثلا بھیک مانگنا، دیکھیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس قسم کی ساس اور نندے ہیں نا، یہ ماڈرن بھکاری ہیں، یہ جبری ٹیکس وصول کر رہی ہیں، یہ علل اعلان ڈکیتی ہے جو کمر ٹھونک کے یہ تقاضا کر رہی ہیں۔ تو کب مانگنے کی اجازت ہے؟ جب انسان اتنا زیادہ غریب ہو جائے، یعنی کہ اس کے پاس قدر حاجت کچھ نہ رہے، یہاں تک کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے قدر حاجت ہونے کے باوجود بھی اگر کسی سے کوئی چیز مانگی تو اس نے گویا جہنم کے گرم پتھروں کو جمع کرنے میں زیادتی کی۔ لوگوں نے پوچھا اصحاب نے کہ یا رسول اللہ، یہ قدر حاجت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہا نان شبینہ، ایک رات کی اگر اس کے پاس روٹی موجود ہے تو اس کے بعد اگر اس نے کسی سے کوئی چیز مانگی تو ایسا ہی ہے جیسے آگ کے گرم پتھر جہنم کے وہ جمع کر رہا۔ لیکن یہ جو ساسے اور نندے ہیں، یہ بہرحال ان کو سمجھ نہیں آتا، اور یہ فقط اپنی ایک دن کی سلطانی جمانے کے لیے لڑکی کے والدین کو کتنے عرصے کے لیے اس بیچارے کو سودی قرضے لینے پڑتے ہیں اور ساری زندگی اس چیز کو اتارنا پڑتا ہے، اور کتنی زیادہ اس کو زحمت اور پریشانیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ عالم نے تو یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے یا اس بات کی غور و فکر اور سوچ رکھے کہ میری بیوی کیا لے کر آئی، تو وہ شخص چور ہے جو دوسرے کے مال پر نگاہ جمائے بیٹھا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیے کہ اب یہ سب چیزیں کون ختم کر سکتا ہے؟ خواتین۔ اب ان ساس اور نندوں کو کون سمجھائے کہ یہ جو آپ دوسرے کا گھر تباہ کر کے اپنی عمارت تعمیر کر رہی ہیں، یہ آپ کی بھی عمارت محفوظ نہ رہے گی، اور آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی پھر اسی قسم کے لوگ لسٹیں لے کر آئیں گے۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ وہ شعر انہی کے لیے صادق آتا ہے، شعر کو تو میں توڑ مروڑ رہا ہوں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، نادان ساس اور نند پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ اکثر لوگ تصرف کر جاتے ہیں اور اس طرح کے بھی شعر بنا دیتے ہیں، تو بہرحال میں نے بھی تھوڑا سا اس میں ایک تبدیلی کر دی۔ ایسے یہاں ایک شبہ یا اعتراض کہ پھر اگر اس کا کوئی حکم نہیں ہے تو پھر رسول نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ جہیز کیوں دیا؟ دیکھیے سر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اول تو وہ جہیز تھا ہی نہیں، وہ مہر معجل کی وہ رقم تھی جو خود یہ جتنی بھی چیزیں خریدی گئی تھیں بعنوان، جس کو آپ اپنے طور پر اول تو جہیز کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو، وہ خود امیر المومنین نے اپنی زرہ بیچی تھی۔ زرہ 480 درہم کی وہ زرہ بکی تھی۔ وہ
بیچنے کے بعد جو اس کے پیسے آئے تھے، پھر پیغمبر اسلام نے وہی خود ہی مولا کی وہ جو زرہ بکی تھی اس کے ان پیسوں سے وہ چیزیں خریدی تھی، کیونکہ مولا اس سے پہلے پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہتے تھے، لیکن وہ گھر خود اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے بعد ان کو الگ ہونا ہی تھا. تو ایک الگ گھر کی جو ضروریات تھیں وہ مہیا کی گئی تھیں. جو ایک آدمی اگر کوئی الگ گھر لے کر رہتا ہے تو ظاہر سے کچھ چیزوں کی ضرورت پیش آتی، تو وہ فقط وہ ضروریات کی چیزیں تھیں. دیکھیے ضرورت کس سے نکلا ہے؟ ضرر سے، جس کے نہ ہونے سے نقصان. صرف فقط وہ چیزیں، ضرورت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہوئی تو نقصان ہوگا. یعنی کیسے آپ گھر میں ظاہر پانی پینے کے لیے گلاس چاہیے اور کھانا بنانے کے لیے مثلا چکی چاہیے تھی اور یہ سب چیزیں. نہیں، معجل جس کو فوراً ادا کرنا ہوتا ہے، میم عین جیم لام، معجل. ہاں، یہ اس کے طور پر یہ پہلے انہوں نے یعنی کہ اس چیز کو بیچا اور اس کے طور پر یہ سب چیزیں جو ہے خریدی گئیں. اچھا، اس میں جو 480 درہم کی رقم آئی، اس میں سے کچھ پیسے تو پیغمبر اسلام نے ام سلمہ کو دیے خوشبو لانے کے لیے، اور بلال حبشی کو کچھ پیسے دیے گھر کی ان چیزوں کو خریدنے کے لیے. اس کی ایک پوری لسٹ ہے کہ اس میں تھا کیا. اچھا، اب دیکھیے کہ اس میں تھا کیا. خوشبو تو لے کر آئیں ام سلمہ. بلال جو چیزیں لے کر آئے اس کے اندر ایک تو تھی اوڑھنی، ایک چادر، ایک تھی الگ سے کالی خیبری چادر، کالے رنگ کی تھی خیبری کالی چادر. بیڈ کے طور پر کھجور کے تنوں کا ایک تخت تھا لیٹنے کے لیے، کھجور کے تنوں سے وہ تخت بنایا گیا تھا. اچھا، 2 میٹریس یا گدے تھے، جس میں سے ایک کھجور کی چھال جس کے اندر بچھی ہوئی تھی، اور بھیڑ کے اون سے بنا ہوا دوسرا میٹریس تھا. 4 عدد تکیے تھے، ایک اونی پردہ تھا، بوریا تھا چٹائی کے طور پر، ایک چکی تھی، ایک مشک تھی، تانبے کا ایک بڑا سا تھال تھا، دودھ پینے کا ایک پیالہ تھا، پانی پینے کا ایک پیالہ تھا، ایک لوٹا تھا، سبز رنگ کا ایک مٹکا تھا، اور 2 مٹی کے پیالے تھے. بس یہ ہے پورا جہیز فاطمہ. کون سی لگژری ہے اس میں؟ اور اگر اس کو آپ جہیز کہیں بھی تو بھی یہ سسر نے نہیں دیا، یہ خود داماد نے یہ چیز ارینج کی تھی، یہ سب چیزیں. اور خود ام سلمہ یہ کہتی ہیں کہ پھر ہم اس گھر کے اندر آئے جہاں فاطمہ کو رخصت کر کے لایا گیا. ہم نے مدینے کی مٹی کو صحن کے اندر بچھایا اور ایک لکڑی زمین میں گاڑی تاکہ اس کے اوپر کپڑے لٹکائے جا سکے اور مشک کو لٹکایا جا سکے. اور پیغمبر کے سامنے جب یہ جہیز آیا تو پیغمبر نے اس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد زار و قطار روئے اور گریہ کیا اور کہا کہ پروردگارہ تو اس شادی کو نیک اور مبارک قرار دے. یہ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر جو ولیمہ ہوا اس کے اندر ٹھنڈا پانی، کھجور اور ایک روایت کے مطابق کچھ گوشت بھی لوگوں کے اندر کھلایا گیا. یہ ہے تاجدار مدینہ کی بیٹی کی شادی، اور یہ ہے شہنشاہ کائنات کی بیٹی کا ولیمہ. ہے اس میں کوئی پیغام ہمارے لیے؟ یہ ہم کو اس کے اندر دیکھنا ہے. اس کے اندر پھر وہی ہے کہ افراط و تفرید کا پہلو نہ آئے. جو صاحب حیثیت ہیں اپنی خوشی سے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں گفٹ کے طور پر، وہ دے سکتے ہیں، ان پر کوئی لعن اور اعتراض کرنے کی ہمیں کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے اجازت دی. لیکن اگر کسی شخص میں کوئی حیثیت نہیں ہے، خاص طور پر جیسے میں نے تذکرہ ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیا کہ صرف فقط نکاحی کے اندر 300-400 لوگوں کو لے کر جانا، یہ جانے بغیر کہ اس بیچارے باپ کی اتنی حیثیت بھی ہے یا نہیں کہ جتنے 50-50 ہزار روپے اور 1-1 لاکھ روپے کا وہ ان تمام چیزوں کا ارینجمنٹ کر سکے اور آپ کو کھانے کھلا سکے، تو اس بات کی تحقیق کرنا ضروری. اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو مہیا کرنے میں سودی قرضے لے رہا ہو، اپنے گھر کو گروی رکھ رہا ہو، یا سخت مصیبت، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہو، لوگوں سے اس کو پیسے مانگنے پڑ رہے ہوں،
تو پھر تو یقیناً یہ سب چیزیں طلب کرنا حرام ہے، بلکہ ایسے افراد کی کومک کرنی چاہیے اور ان کو اس بات پہ تیار کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس قسم کی زحمت میں نہ ڈالیں۔ تو اس کے اندر بس یہ ایک فقہی مسئلہ مجھے بیان کرنا تھا، تھوڑی بہت اس میں جو غلط پہلو يا صاحب السماء